جو لوگ عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ نظام کے لیے کام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا 50-70 سالوں میں 40 سال مارشل لاء رہے، یعنی صدارتی نظام. انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے نا جہاں پہ سب کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. بلکہ ہمارے جو ہندوستان میں دوست ہیں یا باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم پاکستان میں جرنلسٹ ہوتے ہیں. کبھی ہم نے مارشل لاء دیکھے، ایمرجنسیاں دیکھیں، جوڈیشل موومنٹس دیکھیں، پھر شرف کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد پھر 9/11، اس کے بعد 9/11 کی سچویشن. تو پاکستان وہ واحد مجھے لگتا ہے اس پورے خطے میں ملک ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بور نہیں ہونے دیتا آپ کو یہ ملک جو ہے اور اس کی جو ہیپننگز ہیں. تو میں اس سے ایگری کرتی ہوں اور میں تھینکفل ہوں پاکستانی میڈیا کی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے لوگوں کو اویئر کیا ہے، پولیٹیسائز کیا ہے سوسائٹی کو. کیونکہ آپ یہ گناہ نہیں ہے کہ سوسائٹی جو ہے پولیٹیسائز ہو. آپ گریک سوسائٹی سے لے کے اب تک کی سوسائٹیز میں دیکھیں، جتنی پالیٹی یعنی پالیٹی سے شروع ہوتا ہے، وہ جتنا زیادہ اس میں پالیٹکس انوالو ہوتی ہے وہ اتنے ہی اویئر اور باشعور معاشرے ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کو آئین کا پتہ ہے، اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنی آواز کا پتہ ہے، اپنے جو ان کے رائٹس ہیں، اپنے ان کے حقوق ہیں ان کا پتہ ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے اور ہر چیز جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ کو صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے بنیادی حقوق میں ہے. اور بنیادی حقوق کا آپ کو پالیٹکس میں ہی پتہ چلتا ہے، آپ کو سیاست ہی بتاتی ہے کہ بنیادی حقوق کو حاصل کیسے کرنا ہے. تو میں تو اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہوں کہ پولیٹیسائز ہونی چاہیے سوسائٹی، اس سے زیادہ ہونی چاہیے جو بھی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو پچھلے 3 سال میں مجھے بار بار پوچھا گیا ہے اور یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال بن گیا ہے میرے لیے. تو میں اس کو اب پہلے شروع میں مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ ایک کریڈیبلٹی انجوائے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کیمپینز چلتی ہیں تو ایک اس کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے. تو میرے لیے پینفل تھا شروع میں، لیکن فرینکلی اب مجھے نا عادت سی ہو گئی. اب 2 دن گالی نہ پڑے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے، میں کچھ کر نہیں رہی، میں کوئی اچھا کام کوئی لکھ بول نہیں رہی ہوں. تو میں پہلے بھی ایک جگہ ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک مجھے جہاز میں خاتون ملی تو مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو پڑھتی نہیں تھی، مطلب میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا. تو مجھے لگا کہ آپ کچھ اچھا کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گالیاں پڑتی ہیں. تو آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. اچھا پڑھتا کون ہے؟ جو گالیاں دیتا ہے اس نے بھی پڑھنا ہوگا. خیر ٹرولز تو بہت سارے ہیں جو کہ روبوٹس ہیں، تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے، وہ تو ایک منظم انداز کی کیمپین ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ نفرت میں پڑھتے ہیں، کچھ محبت میں پڑھتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کنڈیم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں. پتہ ہونی چاہیے بھی. تو میرا خیال ہے کہ ہم مارشل لاء کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی بریدنگ سپیس ہمیں ملتی ہے اور چھوٹی چھوٹی فریڈم ہمیں ملتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اس میں ہم لوگوں کو جتنا بتا سکے ہیں اگر وہ کنٹینیوس ہو تو بہت بہتری آئے گی. ان کے بہت ساروں کے بہت حالات آہستہ آہستہ خود ہی تبدیل ہو گئے، کیونکہ وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم شاید بائسڈ ہیں یا کوئی ایک پارٹی کو، حالانکہ ہم ہر پارٹی کو ان کی جو دور حکمرانی تھا اس میں ہم نے تنقید کی ہے. پیپلز پارٹی کو رج کے تنقید کی ہے، PMLN کو بہت تنقید کی ہے. ایون جب پاناما ہوا تو بے تحاشا پروگرامز پاناما پہ کیے، ہمارے انٹرویوز اس کا میرے جو ہے وہ حصہ بنے ججمنٹ کا، جو میاں نواز شریف کے خلاف آئی اور بہت سی چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو خود ہی اب ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں، یہ لوگ پہلے دن سے جو تنقید کر رہے تھے یہ ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا کام، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ تنقید کرنا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں ایک ایسی پود تیار کر دی گئی ہے، ایک ایسی نسل بنا دی گئی ہے جس کو صرف گالی سکھائی گئی ہے. تو گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دیا جا سکتا، آپ کو دلیل سے بات کرنی پڑتی ہے. جہاں دلیل آئے گی وہاں پہ پھر آپ کے خلاف کیمپینز بھی آئیں گی، تکلیف بھی ہوگی، کیونکہ دلیل کا بہت اثر ہوتا ہے. ہم ہائی لائٹ کریں گے، لیکن دیکھیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈھول پیٹنا شروع کر دیں. درباری صحافی نہیں ہوتا. حکمرانوں کے قریب اگر کوئی صحافی ہے، جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحافی اپنا کام صحیح نہیں کر رہا کہ اگر وہ حکمرانوں کے قریب ہے. اس لیے ہم تو میری یہ چوتھی حکومت میں دیکھ رہی ہوں. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی میں بین کی گئی تھی. میرا سب سے پہلا پروگرام جو بین کیا گیا پارلیمنٹ کیفیٹیریا، وہ میرا ہی کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پریزیڈنسی میں بین رہی.
میں مشرف صاحب کے زمانے میں 8 سال وہ رہے, ایک دن بھی میں پریزیڈنسی میں مجھے انوائٹ نہیں کیا گیا. مجھے اس بات کا کوئی خلق نہیں ہے. میں پرائم منسٹر کرتی تھی, کبھی سرکاری دورے پہ نہیں گئی کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ. میں پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا زمانہ آیا, پیپلز پارٹی پھر مشرف صاحب کے زمانے میں جو ہم 4-5 اینکرز کو بند کیا گیا جوڈیشل موومنٹ کے, اس پہ ایمرجنسی جب لگائی گئی تو ہم 5 لوگوں کو کیا, اس میں بھی شامل تھی. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے کبھی ہمیں وہ نہیں کیا, ان کے زمانے میں تنقید کرتے رہے, کبھی ان کے قریب نہیں گئے, پی ایم ایل این کے کبھی قریب نہیں ہوئے. ان کے 5 سال کے پروگرام لوگوں نے اٹھا کے دیکھے ہوں گے, اگر جائیں تو پڑے ہوئے یوٹیوب پہ. دیکھیے یہ تو ویور پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو کتنا سمجھتا ہے. فالوئنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو. لیکن جہاں تک اداروں سے ظاہر ہے مجھے شکایت ہے کہ آپ جب صحافی کو بٹھاتے نہیں ہیں اتنی بڑی پاور فل چیز کے سامنے, اٹس اے پاور. آپ مائک کو جب آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیا لفظ کہاں آپ نے ادا کرنا ہے, کس کی کیا حرمت ہے, وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو آپ کہہ دیتے ہیں بہت ساری چیزیں اور پھر آپ اپنے اوپر صحافی کا لیبل بھی آپ لگوا دیتے ہیں. تو مجھے اعتراض اداروں پہ ہے کہ ایسے اینکرز کو یا جو لوگ ایسے ہیں ان کو آپ صحافی نہ کہیں. مطلب ہر کوئی سینئر صحافی ہے, ہر کوئی سینئر تجزیہ نگار ہے. تو میں تو آج بھی اپنے آپ کو صحافی کہلاتی ہوں اور میں تجزیہ نگار تو میں سمجھتی نہیں خود کو. تو ہم یہ جو کلچر شروع ہوا ہے نا, یہ ہمارے اس وقت شروع ہوا ہے جب ہمارے فیصلے نیوز روم میں نہیں ہوئے. یہ اس وقت شروع ہوا ہے جب مالکان کو اپنا کمفرٹ لیول انہوں نے دیکھا اور مالکان نے سمجھا کہ ہمیں کچھ جو صحافی ہے وہ تو ڈٹ جاتا ہے یا وہ بہت سارے باتیں نہیں کرتا, وہ جو کہنا چاہتے ہیں لوگ وہ نہیں کہتا. تو اس لیے ان کو پھر ضرورت پڑی اور یہ کلچر جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن ان کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے اور ویور کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو صحافی اینکر نہیں ہے, مطلب ہر اینکر ہر آدمی ہو سکتا ہے لیکن صحافی اینکر کم ہے, تو آپ ان کو اسی تخصیص کے ساتھ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا ہیں اور وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ نظریاتی اس کے اوپر بھی پتہ چل جاتا ہے, وہ آپ کے افکار سے بھی آپ کی سوچ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صحافی اینکر کون سے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام کے یا جو اس طرح کے, میرا نہیں خیال کہ نوجوان جو ہیں وہ پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی نظام چاہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ نظام ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے سجیسٹ کیا اور یہ دنیا کا واحد کامیاب نظام ہے. اگر ہم امریکہ کی مثالیں دیں گے تو امریکہ پاکستان نہیں بن سکتا, پاکستان امریکہ نہیں بن سکتا. ہمیں تو جو ہمارے قائد نے بتا دیا وہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کی بڑی خوبیاں ہیں اور جمہوریت کی بڑی خوبیاں ہیں, لیکن اگر جمہوریت صحیح معنوں میں ہو, اگر آپ نے جمہوریت کو ہائبریڈ کر دیا, جیسے ابھی نظام جو ہے مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر والا آپ نے نظام رکھا ہوا ہے, تو یہ آپ کو کیا ڈیلیور کرے گا؟ جو لوگ عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں, وہ نظام کے لیے کام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا 50-70 سالوں میں 40 سال مارشل لاء رہے, یعنی صدارتی نظام. انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے بیرونی امداد کے اوپر ملک چلا کے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایوب خان نے پاکستان کو یہ بنا دیا, تو یا خان نے تو ٹوٹا بھی آمریتوں میں پاکستان. اور آمریتوں نے دیا کیا آپ کو؟ صدارتی نظام نے دیا کیا؟ اور جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے یہ جمہوریتوں میں نظر آیا آپ کو. بھلے وہ لنگڑی لولی جمہوریت تھی, بھلے وہ جنیجو صاحب کی جمہوریت تھی, اس میں آپ کو ادارے بنتے نظر آتے ہیں, اس میں آپ کو نیوکلیئر بم بنتا نظر آتا ہے, اس میں آپ کو پروگریس نظر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے واپس عوام کے پاس جانا تھا. کون جانتا ہے اس وقت معین قریشی کب آئے تھے اور کہاں گئے؟ شوکت عزیز کدھر ہیں؟ جنرل مشرف کدھر ہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسے آئے؟ انہوں نے کتنے فیصلے کر دیے ہماری تقدیروں کے, اور آج ہم ان کو یہ ہمارے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں آج بھی جواب دہ ہیں کچھ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ہیں, ان کے قائدین آج بھی جواب دیں, ان پہ آج بھی کیسز ہیں, ان پہ آج بھی کیسز ہیں, ان سے آج بھی ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, ان پہ آج بھی تنقید کر سکتے ہیں, ان کے آج بھی گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. تو یہ جمہوریت ہے جو کہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جمہوریت ہو. بالکل جا سکتے ہیں. جیسے اب یہ ہائبریڈ نظام, میں تو بڑی تھینکفل ہوتی ہوں سم ٹائمز کہ چھپ کے جو جس لبادے میں تھا, میں نے آج لکھا بھی ہے, جو جس لبادے میں تھا وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. جو صحافت کے لبادے میں تھے وہ بھی سامنے آ گئے, جو سیاست کے لبادے میں تھے وہ بھی سامنے آ گئے, جو عدالت کے لبادے میں تھے وہ بھی سامنے آ گئے. تو یہ تو اچھا ہے, یہ چلتا رہے گا تو لوگوں کو اور پتہ چلے گا کہ کون کون کیا کیا ہے.
جس کی جو کھال ہے اس میں سے نکل کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا.